4.5 سال ویسے ان کو لگنے ہیں. ان پروجیکٹس کو شروع ہوئے کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں. ان پروجیکٹس کے علاوہ انشاءاللہ باقی پروجیکٹس ہمارے مکمل ہو جائیں. جیسے آفٹر کمپلیشن آف دس ورک واٹ وڈ بی دی فیوچر آف دس اتھارٹی؟ ہاں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. however جنوری اس سال میں ہم نے اس کے اوپر سوچ بچار شروع کر دیا ہوا ہے. ابھی تک کوئی کنکریٹ آپشنز اور وہ ہم نہیں بنا سکے جو ہم گورنمنٹ سے شیئر کریں گے. فائنل جو ڈیسیشن ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا کہ اس ادارے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ دس از مائی ویری پرسنل ویو جو میں بی آئی کین شیئر تاکہ آپ نے یہ سوال کیا اس کا تھوڑا جواب بھی ہو سکے. ان دی پروسیس جب یہ ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ایرا بنا اس کے بعد بڑا اچھا فیصلہ کیا. ہم نے سبق سیکھا اس ارتھ کوئک سے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا ایٹ دا ٹائم آف ارتھ کوئک دیر واز نو انسٹیٹیوشن سیٹ اپ ان دی کنٹری. تو بڑا اچھا حکومتی لیول کے اوپر فیصلہ ہوا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی جائے جس کا یہی کام ہوگا کہ مین میڈ نیشنل ڈیزاسٹر خدا نخواستہ اگر ملک میں آتے ہیں ان کو ہینڈل کریں. ان کا سپریڈ ہے دے آلریڈی ڈپلائڈ ڈاؤن ٹو پروونشل لیول اور بھی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کو کر رہے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آئے گا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا اس پر ایریا از کنسرن وی آر اے ایونٹ اسپیسیفک. ہمارا تعلق ہے 2005 کے ارتھ کوئک کے ساتھ. تو جیسے میں نے کہا اگر میری پرسنل رائے آپ سمجھتے ہیں جب ہم اپنا کام مکمل کر لیں گے جو کہ میں جیسے پروجیکٹ اس کو فیوچر میں پروجیکٹ کر رہا ہوں کہ دسمبر 2011 تک ہم مکمل کر لیں گے. ہو سکتا ہے 1 آدھ مہینے کا اسپل اوور ہو. برک اینڈ مارٹر ہے مشکل علاقہ ہے ہمیں لگژری نہیں ہے 12 مہینے کی کنسٹرکشن. ہمارا بیسٹ پیریڈ جو میکسیمم پیریڈ ہمیں کنسٹرکشن کا ملتا ہے وہ 5 to 7 months ہے. اور ویری ڈیفیکلٹ ایریا کوئی برف پڑی ہوتی ہے کوئی بارش ہوتی ہے ادھر مسئلہ ہوتا ہے. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ یہ ادارہ جب اپنا کام مکمل کر لے اینڈ اٹس اباؤٹ ٹو کلوز دی شاپ میرے اپنے مائی ججمنٹ ٹیلز می ایکسپیرینس ٹیلز می اس کو ہمیں چاہیے سبسیوم کر دیا ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. جتنا ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے جتنا ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اٹ شوڈ بی پاسڈ آن ٹو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. یہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں سم فارم ادر. یہ پروسیس آلریڈی شروع ہے بٹ ناٹ ویری فارملائزڈ. لیکن جیسا آپ دیکھیں نا کہ آپ نے بڑا اسپیسیفائڈ کام ہے آپ کا ارتھ کوئک کے ریلیٹڈ ہے. اب یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے یہ ضروری تو نہیں کہ 2005 میں آیا تھا تو آئندہ نہیں آ سکتا. ایک ایسا ادارہ جس کو ایک ایکسپیرینس ہے وہاں ایکسپرٹیز اس نے حاصل کر لی ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑی ایک آفت آئی تھی جس کو اسے ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے اس کو اگر آپ مرجر بھی کہیں پہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی یہ جو یہاں ہم ریسکیو 1122 کو تو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا اس گورنمنٹ نے آن کر لیا اس ادارے کو بھی. تو یہ تو جو اتھارٹی یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے اس کا رول تو بہت بڑا رہا ہے. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگایا جائے پیچھے دیگر اداروں کو لگا کے اس کے اندر مرجر کیا جائے چیزوں کا نہ کہ اس کو کہیں مرج کر دیا جائے. I agree with you. تھوڑی سی اور بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے یہ ادارہ از اے مکس ہائیبریڈ آرگنائزیشن ہے. اس میں فوجی آفیسرز بھی ہیں سرونگ ریٹائرڈ اس میں سول بیوروکریٹس بھی ہیں اس میں کنسلٹنٹس بھی ہیں نیشنل انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بھی ہیں. تو جب لیٹ سے ایک فوجی افسر ہے جب ادھر اپنا 2 سے 3 سال اپنا ٹینور کر لے گا وہ اپنے فوج میں واپس چلا جائے گا. سو ہیل کیری دیٹ ایکسپیرینس ٹو انادر آرگنائزیشن جس کو بھی کل ضرورت پڑ سکتی ہے. جو سول بیوروکریٹ ہے سول آفیسر ہے وہ اپنے ادارے میں واپس چلا جائے گا. ایز سچ یہ ادارہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جتنا بھی اسٹاف ہے وہ صرف اس کام کے لیے ہم نے اس کو انرول کیا ہوا یہ کام کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے آفیسر لیول کا یا جو کور گروپ ہے یا جو ڈائریکشن دیتا ہے اور جو پالیسی پلاننگ وغیرہ کرتا ہے یہ بیسیکلی فرام دی ہائیبریڈ آرگنائزیشن کمپرائزنگ سول آفیسرز ملٹری آفیسرز نیشنل انٹرنیشنل کنسلٹنٹس وہ ہیں. یس کانٹریکٹ میں بھی ہمارے بہت لوگ ہیں. جیسے میں نے کہا ہم جو ایکسپیرینس ہے انشور کریں گے ایرا والے این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے اینڈ ان دی فارم آف دوز ڈاکومنٹس اینڈ لیسنز لرنڈ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو ہم نے کل ہی اپنی 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس کو ختم کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے آلریڈی اپنا پورا ایک ڈاکومنٹ بنا لیا ہے جس وی کال ایرا ایکسپیرینسز لیسنز لرنڈ. 24 اکتوبر 2005 سے لے کر آج تک جو انسٹیٹیوشنل لیسنز ہیں برک اینڈ مارٹر کے لیسنز ہیں لوگوں کے بارے میں لیسنز ہیں پارٹیسپیٹری اپروچز کے بارے میں لیسنز ہیں برک اینڈ اور جو بھی ہم نے کام کیا ہے جن سیکٹروں میں کام ہے دے آل بین ڈاکومنٹڈ. تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں دے آر مور امپورٹنٹ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں ایک لاسٹ کوشچن
اس پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے جنید صاحب ابھی آپ نے سیمینار کی بات کی, آپ نے ڈونرز کو پھر اکٹھا کیا, اگر تو یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے, کام ختم ہو چکا ہے, تو پھر سے دوبارہ سب کو بلا کے اس کی ضرورت کیا محسوس ہوئی, کیا مزید امداد کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ نہیں امداد کے لیے نہیں ہم نے بلایا تھا, یہ انٹرنیشنل ہم نے کانفرنس اس لیے کی جی کہ 4.5 سال ہمیں ہو گئے, ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, بہت ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور ایک زبردست ہم نے کام کیا جو پوری دنیا اس کو سراہتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے, وہ ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں, ہمارے سے پوچھنے آتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کام کیا, اور جب ہم ان کو اپنے فیکٹس اینڈ فگرز اور اپنی اکمپلشمنٹس کا بتاتے ہیں تھوڑے سے پریشانی ہوتی ہے ان کو, تو ہم چاہ رہے تھے ایک ادارہ جو اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور کر چکا ہے, ہم چاہ رہے تھے اس ادارے کو اور پاکستان کے اس ادارے کو شو کیس کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جائے کہ ہم نے یہ کیا ہے, یہ لیسن سیکھے ہیں, ہم ان سے لیسن سیکھیں کہ انہوں نے پوسٹ ڈیزاسٹر جن جن ملکوں میں کام کیا تو انہوں نے کیا سیکھا, اینڈ مے بی پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر اینڈ لرن فرام ایچ ادر, اور تاکہ آئندہ جو ہم نے جیسے آپ کا کنسرن ہے کہ آئندہ کیا ہوگا خدا نہ خواستہ, تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی ادارہ ہو وہ از بیٹر پریپیئرڈ in his mechanism, in his policy planning, in his strategizing, اور سارا کچھ جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہم بہتر ایک دوسرے سے ہم سیکھیں, اینڈ ویری سکسیسفلی وی ہیو ڈن اٹ جی. ڈسپائٹ یہ ایش کا جو مسئلہ یورپ میں آیا ہوا ہے, ہمارے پاس 11 انٹرنیشنل سپیکرز تھے, 6 لوکل سپیکرز ہم نے بنائے ہوئے تھے, اور وی ہیڈ فل اٹینڈنس. پہلے دن کوئی 500-550 لوگ تھے جنہوں نے اٹینڈ کیا, اگلے دن 750 لوگ تھے. ایون آن دا کلوزنگ سیشن وچ واز چیئرڈ بائی دی چیئرمین سینٹ, وہ خود تشریف لائے تھے, انہوں نے اس کو چیئر کیا, بہت لوگ آئے تھے. ابھی اس پوری کانفرنس کو بھی ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا تقریر ہے, اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو سپیکرز تھے انٹرنیشنل سپیکرز, انہوں نے ہمارے فگرز کو کوٹ کر کے انہوں نے ریٹیفائی کر دیا, کہہ دیا کہ یہ جو ادارہ ہے ایک بہت زبردست کام کر رہا ہے, ایک بڑا سوچ بچار کے بعد, اس ویری مطلب ڈیلیبریشنز کے بعد جو ان کی اپروچز ہیں, جس سیکٹرز میں یہ کام کر رہے ہیں, دا وے دے آر ورکنگ وہ کر رہے ہیں. آپ نے وہ پہلے بھی ایک سوال کیا, میں بھول گیا, ایک ہمارا بڑا ایفیشینٹ مانیٹرنگ ایویلویشن سسٹم ہے جو ڈاؤن ٹو سی لیول, ڈاؤن ٹو یونین کاؤنسل لیول ڈپلائڈ ہے. اس کا کام ہے کوالٹی کے اوپر رپورٹ کرنا جو کنسٹرکشن کی ہو رہی ہے, ان کا کام ہے سوشل امپیکٹ جو ہمارا ہو رہا ہے اس کے اوپر رپورٹ کریں, اور ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر رپورٹ کریں. It's a very potent and a very efficient, effective wing of ours جو پوری فیلڈ میں ڈپلائڈ ہے اور یہ کام کر رہا ہے. تو یہ جی ہم انشاءاللہ اس کانفرنس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور پھر یہ سارا ڈاکومنٹ کر کے ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے, اور باقی جو ملک کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر. بہت شکریہ جنید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, کسی نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا حکمران کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حکمران اچھا ہے جو اپنی رعایا کی, اپنے لوگوں کی خیر خواہی کرے, دکھ اور مصیبت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دے. ناظرین, کوئی بھی حکمران اس وقت تک اپنی رعایا کی جو ہے خیر خواہی نہیں کر سکتا, اس کے دکھ میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس ایسی ٹیم موجود نہ ہو, ایسے ادارے موجود نہ ہوں, ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں لوگوں کے کام آ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ارا جیسے ادارے نہ صرف ان کا جو وجود ہے ان کو برقرار رکھا جائے, بلکہ اس طرح کے اور بھی اداروں کا قیام ملک بھر میں عمل میں آنا چاہیے, تاکہ مصیبت, دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں لوگوں کو ایک سسٹم کے تحت اور صحیح معنوں میں ریلیف مل سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.